جناب مفتی فیصل جاپان والے کا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ وپاسنا کو علم لے کے چلے ہیں اور چلے آ رہے ہیں ماشاءاللہ 4 دفعہ تو کر چکے ہیں آپ وپاسنا کا کورس 10 دفعہ ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ فیصل صاحب جو ہیں ہل پارک کو اپ گریڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. وہاں ہر ہفتے یا ہر دوسرے تیسرے دن نیا پودا لگوا رہے ہوتے ہیں. تو آپ ذرا بتا دیں تھوڑا سا ہل پارک کے بارے میں تو لوگ ہوتا ہے کہ آپ کی مدد کریں. بہت نیک کام کر رہے ہیں مفتی فیصل صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جیلانی صاحب آپ کا. یہ وپاشنا کے بارے میں اور پلانٹیشن کے بارے میں دونوں کے بارے میں انہوں نے بتا دیا. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ آپ میں سے شاید بہت سے لوگ پہلے سے جانتے بھی ہوں گے کہ وپاشنا کیا ہے. وپاشنا سدھارتھ گوتم بدھ کی ایک ٹیکنیک ہے میڈیٹیشن کی. تو اس کا ایک کورس ہوتا ہے 350 سینٹرز ہیں اس کے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے علاوہ. تو آپ جس کورس میں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں. 10 دن کا کورس ہوتا ہے. اس میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور صبح 4:30 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک میڈیٹیشن ہوتی ہے. تو آپ کا جو ہے پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ مائنڈ پیوریفیکیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ باڈی پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سول پیوریفیکیشن کی طرف جاتا ہے. میں نے 2015 سے یہ سٹارٹ کیا تھا جانا وہاں پہ. اور میں بھی جو ہے وہ باڈی پیوریفیکیشن میرا تقریباً ختم ہو رہا ہے. میں سول کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گیا ہوں. اور مجھے جو ہے وہ شوگر تھی, ڈائبٹک کا میں پیشنٹ تھا. وہ پچھلے سال میں 20 دن کا کورس کر آیا تھائی لینڈ سے. اس کے بعد آ کے میں نے اپنا HbA1c کرایا تو وہ ختم ہو گئی تھی میری شوگر ڈائبٹک. اس کے بعد ہی مجھے یہ خیال آیا, حالانکہ مجھے پلانٹیشن سے نیچر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. تو ہل پارک پہ ہم واک کرتے تھے تو ہم نے پھر یہ شروع کیا. احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ بھی ہماری طرح ہی ہیں اور سانس لیتے ہیں, ان کی بھی ایک زندگی ہے. تو خدا نے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا. اسی کی ایک کڑی یہ بھی نکلی کہ وہ چیزیں سامنے آئیں, وہ ایریاز سامنے آئے سوسائٹی کے جو بہت زیادہ اگنورنٹ ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں اسٹریٹ ڈاگز ہیں. ویسے تو سارے اینیملز ہی اگنور ہیں, مگر ان کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ کوئی ریونج والا جو ہے نا معاملہ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو پتھر مارنا, اس کو دھتکارنا یہ شاید ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر میں نے ریسرچ کی تو میری ایک ویڈیو بھی ہے کہ اسلام نے جو ہے وہ نہ یہ صرف کہ کتے کو برا بھلا کہا ہے بلکہ اس کی تعریف کی ہے. اور قرآن کریم میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے 309 سال ان کے ساتھ رہا بھی. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جب کتا گھر میں ہوتا ہے تو رحمت نہیں آتی, جبکہ قرآن کریم میں 2 جگہ پر ہے کہ وہاں پر ان کے ساتھ کتا بھی تھا اور خدا کی رحمت بھی تھی. تو بہت ساری کتابیں جو ہے نا وہ غزالہ صاحبہ نے جو ہے نا وہ ریکمنڈ کی. ایک کتاب ہے وہ آپ کو شاید خریدنی میں نہ پڑے, وہ ہے قرآن کریم. تو اس کو بھی کوشش کریں کہ سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو آپ بعد میں کر سکتے ہیں مجھ سے.